بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمت ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ لوگ سمندر سے مچھلیاں شکار کرتے تھے، ان کو خود کھاتے بھی تھے اور فروخت بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس طرح امتحان میں ڈالا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا۔ مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمایا گیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں اور بہت بڑی بڑی مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں حوض بنا لیے جائیں، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں ان حوضوں میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، اور اس دن شکار نہ کیا جائے بلکہ دوسرے دن صبح صبح ان مچھلیوں کو آسانی سے پکڑ لیا جائے۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہلا بازی پسند آ گئی اور ان لوگوں نے حوضوں میں مچھلیوں کو قید کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں قید ہو جائیں گی تو یہی ان کا شکار ہوگا، تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا جائے گا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حیلہ سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسرے لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی مخالفت کی اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کیا اور ان مچھلیوں کو کھایا بھی اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کرنا نہ بند کیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان گنہگار لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان سے ہم میل ملاپ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا ڈالی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غصہ میں آ کر غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کے اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو گئے۔ اب لوگ ان مجرموں کو دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول تو یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعہ کا اجمالی بیان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ دوستو، مندرجہ بالا آیت سے اور مندرجہ بالا واقعہ سے معلوم ہوا کہ شیطانی حیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے، اور خدا کے نبی جن بدنصیبوں پر لعنت فرما دے وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں وہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اصحاب اللہ کے اس دل دہلا دینے والے واقعہ میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔ کاش اس واقعہ سے مسلمان کے قلوب میں خوف و خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے لگے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی بات سننا اور سن کر شیئر کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔